اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحکم وبارک وسلم صلاۃ سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، اسلام میں 5 چیزیں ہیں جسے ارکان اسلام کہتے ہیں۔ اسلامی ارکان 5 ہیں۔ ایک توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ یہ 5 چیزیں اسلام کا ارکان کہتے ہیں۔ توحید یعنی کہ بے ایمان کو کلمہ پڑھنا، یہ فرض ہے۔ نماز ہر عاقل بالغ مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ ماہ رمضان مہینے کے 30 یا 29 روزے یہ بھی فرض ہے۔ پھر جو صاحب نصاب ہے اس کے لیے زکوٰۃ، اور جو صاحب استطاعت ہے اس کے لیے حج۔ یہ 5 چیزیں اسلام کے ارکان کہلاتے ہیں۔ یہ 5 چیزیں اسلام میں فرض ہیں۔ اب یہ 5 جو ارکان ہیں، یہ جو 5 چیزیں ہیں، رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کرنے کو کہا۔ نماز کی بات آئی تو بندے تم پڑھو، زکوٰۃ کی بات آئی تو بندے تم دو، حج کی بات آئی تو بندوں سے کہا کہ تم کرو۔ یعنی کہ جتنے بھی ارکان اسلام ہیں وہ سارے کے سارے کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کرنے کا حکم دیا کہ اے بندو تم کرو، اے بندو ان کاموں کو تم ادا کرو، اے بندو ان کاموں کو تم کرتے رہو۔ مگر رب نے معاذ اللہ یہ کہیں نہیں کہا کہ نماز میں پڑھتا ہوں، روزہ میں رکھتا ہوں، حج میں کرتا ہوں، زکوٰۃ میں دیتا ہوں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری باتوں سے پاک، پوتر اور منزہ ہے۔ مگر قربان جاؤں، جب مصطفیٰ جان رحمت پر درود پڑھنے کی بات آتی ہے، جب نبی رحمت پر صلات پڑھنے کی بات آتی ہے، نبی رحمت پر درود پڑھنے کی بات آتی ہے، نبی رحمت پر سلام پڑھنے کی بات آتی ہے، تو میرا رب ارشاد فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک میں اور میرے فرشتے نبی رحمت پر درود اور سلام پڑھتے ہیں۔ درود شریف پڑھنے کی بات آئی تو اللہ نے کہا کہ میں بھی پڑھتا ہوں، میرے فرشتے بھی پڑھتے ہیں۔ گویا کہ مصطفیٰ جان رحمت پر درود پڑھنا
مصطفیٰ جان رحمت پر سلام پڑھنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت بھی ہے۔ تو رب فرماتا ہے کہ بے شک میں اور میرے فرشتے درود پڑھتے ہیں نبی علیہ السلام پر۔ پھر اللہ حکم دیتا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ پھر اللہ حکم دیتا ہے کہ اے ایمان والو تم بھی میرے محبوب پر درود و سلام پڑھتے رہو۔ معزز سامعین کرام، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود اور سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل، بے شمار برکتیں، بے شمار رحمتیں، کتنا بھی دکھیارا بندہ ہو، کتنی بھی تکلیف میں ہو، اور وہ بندہ درود و سلام پڑھنے کا عادی ہو جائے، رب تبارک و تعالیٰ درود اور سلام کی برکت سے اس کے سارے مصائب کو دور فرما دے۔ اور یہ درود شریف ایک ایسا عمل ہے کہ جو درود پڑھتا ہے اسے مصطفیٰ جان رحمت کبھی بھولتے نہیں ہیں۔ مسجد نبوی شریف ہے جہاں اللہ تعالیٰ صبح میں 70,000 فرشتوں کو بھیج دیتا ہے، پھر جب شام ہوتی ہے تو پھر 70,000 دوسرے فرشتے آتے ہیں۔ اب یہ فرشتوں کی ڈیوٹی کیا ہے جانتے ہو؟ صرف رسول اللہ پر درود شریف پڑھنا، یعنی کہ رسول اللہ کو تمہارے اور میرے درود کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا کہیں نہیں ہے کہ ہم نبی پر درود پڑھیں گے تو نبی کے درجے بلند ہو جائیں گے۔ یہ تو مصطفیٰ کریم کی رحمت ہے، اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری ان گناہگار زبان سے رسول اللہ پر پڑھا ہوا درود اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے۔ یہ اس کی کرم نوازش ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ کی، اور خود آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کائنات میں کوئی ایسی شے ہے ہی نہیں، کائنات میں کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جو مجھ پر درود نہ پڑتی ہو۔ کائنات کی ہر شے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور سلام پڑھتی ہے۔ یہ جڑ بھی جتنے کاٹے جاتے ہیں نا، جڑ، یہ جڑ اس وقت کاٹے جاتے ہیں جب رسول اللہ پر درود پڑھنا بند کر دیتے ہیں۔ جب تک وہ درود پڑھتے رہتے ہیں وہ جھاڑ سلامت نظر آتا ہے۔ ایسے ہی رسول اللہ کے امتی اسی وقت مصائب میں گھیرے جاتے ہیں، اسی وقت تکلیف میں آتے ہیں جب رسول اللہ پر درود پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اور یہ درود کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی شریف حضرت بلال کو بلایا کہ بلال جاؤ گاؤں میں جاؤ، مدینہ میں جاؤ، مدینہ کی گلیوں میں جاؤ، مدینہ کی بستی میں جاؤ، اعلان کر دو، ساتھ پار دو کہ سب مسجد میں آ جائیں۔ حضرت بلال مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر مدینہ کی گلیوں میں اعلان کرتے کرتے، ندا کرتے کرتے، ساتھ پارتے پارتے
آواز دیتے دیتے کہ چلو رسول اللہ مسجد میں بلاتے ہیں، رسول اللہ مسجد میں بلاتے ہیں، رسول اللہ مسجد میں بلاتے ہیں۔ سب نے سوچا کہ آج بہت بڑی میٹنگ ہوگی، کوئی خاص بات ہوگی، آج کوئی قرآن کی آیت آئی ہوگی، تو اللہ کے فرمان کو سنانے کے لیے رسول اللہ نے ہم کو یاد فرمایا۔ جتنے بھی مدینہ شریف میں رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے تھے، سب کے سب مسجد نبوی شریف میں آ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے جملہ وفادار کو دیکھتے ہیں، جملہ صحابہ کو دیکھتے ہیں، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے ماننے والوں کو دیکھتے ہیں، تو ممبر شریف پر براجمان ہوتے ہیں۔ ممبر پر رسول اللہ تشریف رکھتے ہیں، ممبر پر رسول اللہ بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کرنے کے بعد، اللہ کی حمد بیان کرنے کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرا کلمہ پڑھنے والوں اور مجھ پر درود اور سلام پڑھنے والوں، سنو، مجھے مکہ کا وہ پتھر بہت یاد آ رہا ہے۔ رسول اللہ کیا کہتے ہیں؟ مجھے مکہ کا وہ پتھر مجھے بہت یاد آ رہا ہے۔ بولو، اس کے لیے رسول اللہ نے سب صحابہ کو بلا لیا اور بات کیا کہ مجھے وہ پتھر بہت یاد آتا ہے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، رسول اللہ پتھر کو یاد کرے تو اس پتھر کے مقدر کی بلندی کا کیا کہنا؟ رسول اللہ کہتے ہیں مجھے وہ پتھر، صحابہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ کون سا پتھر؟ مکے میں تو بہت بڑے بڑے پتھر ہیں، مکے میں حجر اسود یہ بھی پتھر ہے، مکے میں صفا اور مروہ یہ بھی پتھر ہے، یا رسول اللہ آپ کس پتھر کی بات کرتے ہیں؟ تو میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے صحابہ سنو، جب میں اعلان نبوت سے پہلے مکہ کی گلیوں سے گزرتا تھا اور جو پتھر مجھ پر درود اور سلام پڑھا کرتے تھے وہ پتھر مجھے یاد آ رہے ہیں، وہ پتھر مجھے یاد آ رہے ہیں جو پتھر مجھ پر درود پڑھا کرتے تھے، وہ پتھر جو مجھ پر سلام پڑھا کرتے تھے۔ معزز سامعین کرام، آپ اندازہ لگائیں کہ درود اور سلام پڑھنے والے پتھر کو مصطفیٰ جان رحمت نہ بھولے۔ جو پتھر رسول اللہ پر درود پڑھے، اس پتھر کو میرا آقا مکہ چھوڑنے کے بعد مدینۃ المنورہ میں تشریف لائے اور اس پتھر کے لیے کل صحابہ کو جمع فرمائے۔ تو پھر دوستو آپ اندازہ لگائیں کہ ایک عاشق رسول مصطفیٰ علیہ السلام پر درود اور سلام پڑھتا ہوگا، اسے کل میدان محشر میں میرے آقا کیسے فراموش فرمائے گا؟ میرا آقا کیسا بھول سکتا ہے؟ لہذا دوستو، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں آپ رہنا چاہتے ہو، نبی کی نظر میں رہنا چاہتے ہو، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں رہنا چاہتے ہو، تو چاہیے کہ ہر بندہ زیادہ تو نہیں مگر دن میں 25 بار 50 بار 100 بار درود شریف پڑھنے کا عادی بن جائے، درود شریف کو اپنا وظیفہ بنائیں، درود شریف کو اپنا عمل بنائیں۔ انشاءاللہ تعالی
40 دن بھی پورے نہیں ہوئیں گے اور اللہ تعالیٰ تیرے گھر میں رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔